السلام علیکم، میں ہوں محمد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیو ٹی وی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اہم اور بڑی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ چین کی طاقت کے حوالے سے ہیں، اور G7 ممالک کا اجلاس ہوا چین کے خلاف، جس پر چین نے بھی سخت رد عمل دیا ہے، اور انڈیا اس معاملے میں کیوں اچھل رہا ہے اور انڈیا کا کیا حشر ہونے جا رہا ہے، یہ ساری تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مگر سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کریں تاکہ آئندہ بھی آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت اور اثر و رسوخ کو امریکہ اور یورپ نے اپنے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں چائنا کے سفیروں کی امریکہ میں نقل و حرکت کو بھی محدود کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں چینی مواد پر ٹیرف بھی بڑھا دیا تھا، جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کتنا خوفزدہ ہے۔ جو اقدامات ٹرمپ کر رہا تھا وہ اب بائیڈن کر رہا ہے، اور حال ہی میں بائیڈن انتظامیہ نے چین کے خلاف اپنے حمایتوں کو اکٹھا کیا اور چین کی بڑھتی ہوئی معیشت اور اثر و رسوخ کو اپنے لیے خطرہ قرار دے کر اسے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ لندن میں یہ G7 ممالک کا 3 روزہ اجلاس ہوا، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا، جاپان نے شرکت کی، اور اس اجلاس میں امریکہ نے چین کے خلاف سفارتی، ملٹری اور معاشی لحاظ پر لڑنے کے لیے پلان بھی پیش کیا، جسے G7 اراکین نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ G7 ممالک کے اجلاس میں چائنا کے تمام ان معاملات پر بات کی گئی جسے چین حساس سمجھ رہا ہے۔ G7 ممالک نے مسلمان آبادی پر مشتمل صوبہ شنجانگ، جو کہ چین میں ایک صوبہ ہے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق کو یقینی بنانے پر زور دیا، مگر اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر جو مظالم اور بھارت کی کشمیریوں پر جو ظلم و ستم کی داستان قائم کر رہا ہے، اس پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے بات کی۔ اور ایک طرف اسرائیل جو ہیں وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، میزائل حملے کے ساتھ ساتھ جو ایئر اسٹرائک کرتا رہتا ہے، دوسری طرف انڈیا نے کشمیر کو دنیا کا سب سے بڑا اوپن جیل بنا رکھا ہے جہاں خواتین بچوں کو دن دہاڑے شہید کیا جا رہا ہے۔ اس پر تو G7 کے کسی رکن نے آواز نہیں اٹھائی، مگر انہیں چین میں مسلمانوں پر بڑا ظلم نظر آ رہا ہے۔ اس سے واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی منافقت ہے، اور یہ صرف چین سے بوکھلا گئے ہیں، اور چین کے خوف میں یہ اسی طرح جو ہیں باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو انسانی حقوق کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر انہیں انسانی حقوق کا اتنا خیال ہے تو جو کشمیریوں کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا ادارہ اقوام متحدہ نے جو حقوق اور حق دیا ہے، جو اپنے ریزولوشن میں انہوں نے جو بات کی ہے کشمیریوں کو ان کو حق دلانے کی، تو ان کو حق کیوں نہیں دلا رہے ہیں؟ اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف چین سے بوکھلا گئے ہیں، اور یہ سب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ خیر، G7 کے اس اجلاس میں کچھ اور باتیں بھی ہوئی ہے۔ ہانگ کانگ کی خود مختاری اور تائیوان کے امن و استحکام پر بھی زور دیا ہے۔ G7 ممالک نے ون بیلٹ ون روڈ کے مقابلے میں 3W یعنی ورلڈ بیک بیٹر پروجیکٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ جو ہے CPEC بھی اس کے اندر آتا ہے، جو چین نے پوری دنیا میں پھیلا کر رکھا ہے۔ اب مغربی ممالک اور یورپین کنٹریز، امریکہ، اس کو روکنے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جو ہے انہوں نے ایک اور جو ہے پروجیکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ اور ان کے دیگر جو اتحادی ہے G7 ممالک میں جو شامل ہے، ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طرح ون بیلٹ ون روڈ کو مات دے سکیں۔ چائنا نے اکیلا سب کو کرارا جواب دیا ہے، اور G7 ممالک کی اس اجلاس پر چائنا نے سخت رد عمل دیا ہے، اور شنجانگ، تائیوان اور ہانگ کانگ کا تذکرہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان معاملات پر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا گیا ہے، جس پر کچھ ممالک کی جو بدنیتی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے، جیسا کہ امریکہ کی بدنیتی ظاہر ہو گئی ہے۔ چائنیز سفیر نے کہا ہے کہ چین ایک امن پسند ملک ہے اور تعاون کی وکالت کرتا ہے، اور انہوں نے خبردار بھی کیا کہ چین کی اندرونی معاملات پر مداخلت نہ کیا جائے، اور چین کی شہرت کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی اس کے مفادات کی خلاف ورزی کیا جائے۔ چین کے سفیر نے کہا ہے کہ ہم
اپنی قومی سلامتی اور اس کی سیکورٹی اور ترقی کی مفادات کا دفاع کریں گے اور ہر اس ناانصافی کے خلاف لڑیں گے جو چین کے خلاف ہیں اور چین پر نافذ کی جائے گی۔ اس تمام تر اقدامات سے واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ چین سے خوفزدہ ہیں اور چین اکیلا سب پہ باری ہے، اور چین بہت جلد امریکہ سے معیشت کی دوڑ میں آگے نکل جائے گا۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق کرونا کی وجہ سے چین کی معیشت 2028 تک امریکی معیشت کو پیچھے چھوڑے گی اور آگے نکل جائے گی۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق سن 2000 میں دنیا کے کل معیشت میں چین کا حصہ 3.6% تھا، جو کہ اب بڑھ کر 17.8% ہو گیا ہے، اور 2023 تک چین ایک ہائی انکم اکانومی بن جائے گا۔ امریکہ نے چین کی اس تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کو روکنے کے لیے $250 ارب کا جو بل ہے وہ سینٹ میں پیش کیا ہے، جسے بائیڈن نے سپورٹ کیا ہے۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ جو ہے چین سے کتنا خوفزدہ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح چین کی تیز رفتار معیشت کو بریک لگا دیں، مگر ایسا امریکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ گزشتہ 30 سال سے امریکہ دنیا میں جنگ کرتا رہا اور چین اپنی معیشت کو بہتر کرتا رہا۔ امریکہ کمزور ممالک پر حملہ کرتا رہا اور انہیں قبضہ کرتا رہا، مگر چین ان کے ساتھ کاروبار بڑھاتا رہا اور قرض دیتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کے بیشتر ممالک چین پر انحصار کرتی ہے۔ خود G7 ممالک کی بڑی بڑی کمپنیاں چین سے خام مال امپورٹ کرتی ہے۔ اکیلی جرمنی جو ہے وہ آدھی یورپ کی اکانومی کے برابر ہے۔ جرمنی جو ہے یورپ کی آدھی اکانومی ہے، اور وہ چین سے ہر سال لاکھوں ڈالر کی جو ہے گاڑیاں اور دیگر چیزیں فروخت کرتی ہے، جس سے پوری کمپنی چلتی ہے۔ اگر جرمنی سے چائنا گاڑی خریدنا چھوڑ دیں تو جرمنی کی اکانومی بیٹھ جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ چین کو اب ترقی سے روکنا بہت مشکل ہے یورپ اور امریکہ کے لیے۔ چین نے دی ون روڈ اینڈ بیلٹ کا جو دائرہ کار ہے لاطین امریکہ تک پھیلا دیا ہے، اور وہاں کے 20 ممالک میں سے 16 ممالک اس پروجیکٹ میں شامل بھی ہو گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے چین اپنا اثر و رسوخ پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلا رہا ہے، اور چین کا جو یہ اثر و رسوخ ہے یہ امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے بڑا جو ہے چیلنجنگ ہے، خاص طور پر یورپین کنٹریز کے لیے، کہ کسی نہ کسی چین کا اثر و رسوخ اور تیز رفتار معیشت کو کسی نہ کسی طرح سے روک سکیں۔ ناظرین، اس تمام تر صورتحال پر انڈیا بہت خوش ہے، اور انڈیا کو بھی G7 ممالک میں جو اجلاس ہوا اس میں مدعو کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈیا کو استعمال کر کے یورپ اور امریکہ چین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور مودی کی G7 ممالک میں شرکت انڈیا اپنے لیے کامیابی قرار دے رہا ہے، مگر اصل میں مودی انڈیا کو بربادی اور خودکشی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور امریکہ اور یورپ انڈیا کے ذریعے چین کو کنٹرول کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جس کا ذکر چین نے بھی کیا ہے، مگر اس میں انڈیا نیست و نابود ہو جائے گا، اور اس خطے میں انڈیا کو بچانے کے لیے پھر کوئی نہیں آئے گا۔ اگر انڈیا نے چین کو کسی قسم کی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو انڈیا پھر اس کی بربادی ان کا مقدر بنے گی، اور جو ہے انڈیا بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا انڈیا کو۔ اور انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کے 7 طاقتور ترین ممالک اب چین کے خلاف ہو گئے ہیں، اور چین کے خلاف یہ 7 جو ہے طاقتور ترین ممالک اکٹھے ہو کے اب چین کو برباد کر دیں گے۔ مگر انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نیٹو فورسز کو لے کر آئے تھے افغانستان پر قبضہ کرنے، مگر دم دبا کر بھاگ گئے، اور یہ چائنا جو ہیں جو بہت بڑی طاقت ہے اور سپر پاور بننے جا رہا ہے، ان کے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے؟ طالبان کے ساتھ تو دنیا کا کوئی ملک نہیں کھڑا تھا، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے نیٹو اور امریکہ کو شکست دی اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ جنہیں یہ دہشت گرد کہتے تھے آج انہی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جان چھٹ جائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے یہ بھاگ کے نکل جائیں۔
تو یہ ایک طاقتور ملک کے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے اور ان کے ساتھ کیا لڑیں گے جس کے ساتھ آدھی دنیا کھڑی ہے. روس جو کہ سپر پاور رہ چکا ہے اور ابھی بھی دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، وہ چین کے ساتھ ہے. پاکستان چین کے ساتھ ہے، ایران کھڑا ہے، ترکی، ملیشیا اور دیگر سارے ممالک جو ہیں چین کے ساتھ ہیں. تو ان کے ساتھ یورپین کنٹریز اور امریکہ کیا مقابلہ کرے گا؟ ان کا کبھی کسی طاقتور کے ساتھ کوئی پالا نہیں پڑا، اس لیے جو ہیں یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کسی نہ کسی طرح وہ چین کو کنٹرول کر سکیں، روس کو کنٹرول کر سکیں، مگر ان کی حکمرانی کا راج ختم ہوا چاہتا ہے اور اب چین دنیا پر حکمرانی کرنے جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.